میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد ہم کچھ ایسے دنوں میں داخل ہوئے ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت خود میرے اور آپ کے آقا اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان ایام کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد مفسرین اکرام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جن 10 راتوں کی قسم کھایا ہے، ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں اور 10 دن ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں پر بھی لیالن کا لفظ لایا ہے، یعنی راتوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر راتوں سے مراد دن اور رات دونوں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ میں ولیال العشر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، یہ مبارک دن شروع ہو چکے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ، بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سال کے پورے 365 دنوں میں یا 360 دنوں میں عمل کے اعتبار سے اگر کوئی دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل، سب سے پیارے اور سب سے محبوب ہیں تو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پیارا عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب، اجر و ثواب جتنا بڑھا کر کے عطا کرتا ہے، اتنا دوسرے دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا اجر و ثواب نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز ساتھیو، جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بیان کی تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِلِ اللَّهِ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر ایک مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو کیا وہ جہاد بھی ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ افضل نہیں ہوگا، پیارا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِلِ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِلِ اللَّهِ، دوسرے دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ پیارا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجَعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں ہو سکتا ہے اس آدمی کا عمل اللہ کو پیارا لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور اپنے جان و مال کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 10 دن جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عمل کے اعتبار سے کتنے پیارے ہیں، کتنے محبوب ہیں اور کتنے پسندیدہ ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، ہو بھی کیوں نہیں ہو سکتے، ہو بھی کیوں نہیں؟ علامہ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں یہ نکتہ بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کو بیان فرمایا ہے، اور جب بخاری شریف کی شرح انہوں نے لکھی تو پوری دنیا کے علماء نے اس بات پر متفقہ فیصلہ یہ بیان کیا، متفقہ طور پر یہ بیان کیا کہ بخاری شریف کی شرح اس سے بہتر کوئی لکھ ہی نہیں سکتا،
अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं वल्लज़ी यज़हरु अन्न सबब फ़ी इम्तियाज़ अश्र ज़िलहज्जा लिमकान इज्तिमाई उम्महातिल इबादत। अश्र ज़िलहज्जा के इम्तियाज़ी अश्र ज़िलहज्जा के जो इब्तिदाई दिन हैं, यानी ज़िलहज्जा के ये इब्तिदाई 10 दिन हैं, इनकी इम्तियाज़ी खुसूसियत का सबब ये मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी अहम तरीन इबादतों को इन्हीं 10 दिनों के अंदर रखा है। सारी अहम तरीन इबादतें इन्हीं 10 दिनों के अंदर पाई जाती हैं। यही वजह है कि ये दिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बड़े महबूब हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े पसंदीदा हैं। और आगे बयान फरमाते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर आप गौर करें, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, सदका व खैरात भी है, हज भी है, तकबीरात व तहमीदात भी हैं, तलबियात भी हैं, जमरात को कंकरियाँ मारना भी है, उखूफ़ अरफा भी है, उखूफ़ मिना भी है, तवाफ भी है, उम्रा भी है, हज भी है। इतनी सारी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं 10 दिनों के अंदर रख दिया है। तो इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये दिन सबसे प्यारे हैं और सबसे पसंदीदा हैं। तो मेरे अजीज साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फिर से एक मर्तबा ये दिन अता फरमाए हैं। फिर से एक मर्तबा हमें अल्लाह ने ये दिन अता किया है। फिर से एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत का मौका अता फरमाया है। और 2-3 दिन गुजर भी चुके हैं, बकिया 6-7 दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह के लिए इन दिनों को गनीमत जाने, इन दिनों को जाए होने ना दे। इन दिनों का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक पल आप लोग इबादत में गुजारे। तो बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जो इन दिनों में किए जाने वाले हैं। उन आमाल की तरफ मुख्तसर तौर पर मैं आपकी तवज्जो और आपकी नजर लौटाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज इन दिनों में जो की जाने वाली है, उन आमाल में से सबसे पहला अमल यह है, सबसे पहला अमल यह है कि एक बंदे मोमिन को चाहिए कि वो जब इन दिनों के अंदर दाखिल होता है, अल्लाह उसे जिंदगी अता करता है और वह इन दिनों के अंदर दाखिल होता है, तो वह इन दिनों में सबसे पहला काम क्या करे? सबसे पहला काम अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करें, अपने गुनाहों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो और दोबारा ना करने के आज़्म के साथ अल्लाह के दरबार में आए, अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं और अपने गुनाहों पर तौबा करें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने किताब पाक में फरमाया, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ लोगो तुम अल्लाह तबारक व तआला के से सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो। यहाँ तक कि दूसरी बार जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तूबू इलल्लाहि जमीआ, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के बंदे हो और अल्लाह के सामने आंसू बहाओ, गिड़गिड़ाओ, रो और अपने गुनाहों की माफी तलब करो। मेरे अजीज साथियों, हमें चाहिए कि हम वक्तन फवक्तन, कभी कभी महीना 2 महीने, हफ्ता 10 दिन में एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के सामने आए, अल्लाह के दरबार में आए, वक्तन फवक्तन अपनी गलतियों को बैठ करके याद करें और अपनी गलतियों का एतराफ करें। अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी गलतियों को तस्लीम करें कि ऐ अल्लाह, अल्लाह तस्लीम करे कि ऐ अल्लाह, मैंने फलां वक्त में सूद लिया था, मेरी ये मजबूरी थी। ऐ अल्लाह, तू मालिक है, तू खालिक है, तू राज़िक है, गुनाहों को माफ करने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरे इस गुनाह को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, फलां वक्त में मैंने रिश्वत दिया था, मैं या फिर रिश्वत लिया था, हराम की कमाई थी, मेरी फलां मजबूरी थी। ऐ अल्लाह, तू मालिक है, गुनाहों को माफ करने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। आदमी को चाहिए कि वो गुनाहों का एतराफ करे, गुनाहों को तस्लीम करे और दोबारा ना करने के अज़्म के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने आए, रोए, गिड़गिड़ाएं और अपने गुनाहों की माफी तलब करें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत उज़्ज़ुमर की आयत नंबर 53 में फरमाया, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह कहता है, मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने आप पर गुनाह करके, गलतियां करके, बुरे काम करके अपने आप पर जुल्म किया है, वो जुल्म किया है, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। आदमी ये ना सोचे कि भाई मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ा, मैंने कभी रोजा नहीं रखा, मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया, मैं क्या अल्लाह के सामने मुंह लेकर के जाऊं, मैं क्या अल्लाह को मुंह दिखाऊं, कैसे मैं अल्लाह से अपनी गुनाहों की तौबा करूं। आदमी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही बंदों के ताल्लुक से फरमाता है, क़ुल या इबादियल्लज़ीना
इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर 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 के अपने आप पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो अल्लाह के दरबार में आए, रोएं, गिड़गिड़ाएं और दोबारा गुनाह ना करने के आज़्म के साथ अल्लाह से सच्ची तौबा करें। अल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, वो रब गफूर है, रहीम है, करीम है, बंदों पर रहम करने वाला है। यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करेगा क्योंकि वो गफूर और रहीम है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। तो मेरे बंदो, अल्लाह तबारक, तो ऐ अल्लाह के बंदो, हमें चाहिए कि हमें वक्तन फवक्तन कभी कभार अल्लाह के सामने आए, अपने गुनाहों को याद करें, खुसूसन इन दिनों में ज़िलहज्जा के ये इब्तिदाई 10 दिन अल्लाह को बड़े महबूब हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े पसंदीदा हैं। इन दिनों में किए जाने वाला अमल अल्लाह तबारक व तआला बड़ा पसंद करता है। तो हम सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करेंगे। उसके बाद दूसरा अमल, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को ताकत दिया है, माल दिया है, सेहत अता फरमाया है, उनके लिए चाहिए कि वो खुलूस नियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए मनासिक हज व उम्रा को अंजाम दे। जिन लोगों ने ताकत और उसात के बावजूद, ताकत भी है, उसात भी है, सेहत भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस साल वो उम्रे पर या हज पर नहीं गए हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगे, तौबा करें और अगले साल हज करने का पुख्ता इरादा करें। अगले साल हज करने का पुख्ता इरादा करें। इसलिए कि मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, वलैसा वलिल हज्जतिल मबरूर सवाबुन इल्लल जन्ना, वलैसा लिल हज्जतिल मबरूर सवाबुन इल्लल जन्ना। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह जिसे हज मबरूर अता करे, हज मबरूर अता करे, सवाबुन इल्लल जन्ना, उसका बदला जन्नत के अलावा कुछ भी नहीं है, उसका बदला जन्नत के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, ताकत दी है, उसात अता किया है, सेहत दिया है, तो अल्लाह के लिए जहां आप अल्लाह के दूसरे अरकान को, इस्लाम के दूसरे अरकान को अदा कर रहे हो, वहीं पर इस अरकान को भी, इस रुकन को भी अदा करने की कोशिश करें। आज हम में से बहुत सारे मालदार हैं, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने इतना दिया है, इतना दिया है, वो हर साल हज कर सकते हैं, हर साल हज कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अफसोस होता है, हमें दुनिया की लालच, पैसों की लालच, दुनिया के हिरिस और तमा के अंदर हम लोग इस कदर फंस चुके हैं कि हमें अल्लाह के घर की ज़ियारत का भी शौक नहीं है। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, ताकत दिया है, उसात अता किया है, उन्हें चाहिए कि वो इन दिनों में अल्लाह के लिए हज अल्लाह के लिए अल्लाह मनासिक हज और उम्रा को अंजाम दे। इसी तरीके से इन दिनों में किए जाने वाले आमाल में से एक तीसरा अमल ये है जिसको हम में से अक्सर लोग भुला चुके हैं, अक्सर लोग भुला दिए हैं, और वो अमल है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र इन दिनों में हमें कसरत से जिक्र करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल हज की आयत नंबर 28 के अंदर फरमाता है, वयज़्कुरुस्मल्लाह फी अय्यामिम मालूमात, अय्यामुम मालूमात में अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। मुफस्सिरीन इकराम इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अय्यामुम मालूमात से मुराद क्या है? अय्यामुम मालूमात से मुराद ज़िलहज्जा के ये इब्तिदाई 10 दिन है, और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वयज़्कुरुस्मल्लाह, इन 10 दिनों के अंदर तुम अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र करें, कसरत से जिक्र अस्कार करें। लेकिन अफसोस है कि हम अपने दुनियावी मसरूफात में इस कदर मुँह हो चुके हैं कि हमें अल्लाह का जिक्र हमारे ज़बानों पर आता ही नहीं है, नौज़ बिल्लाह। मेरे बंदो, मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन आज़मु इंदल्लाह वला अहब्बु इलैहि मिन अल अमल फीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामुल अशर। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो अमल इन 10 दिनों में किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला को बाकी दिनों में किए जाने वाले अमल से ज्यादा महबूब है। आगे अल्लाह के नबी इस हदीस में फरमाते हैं, फ़अक्सिरू फीहिन्ना तहलील व तकबीर व तहमीद, इन 10 दिनों में तुम कसरत से अल्लाह की
کی تحلیل بیان کرو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، والتحمید اللہ کی حمد بیان کرو یعنی الحمدللہ کہتے رہو، والتسبیح آگے اللہ کے والتکبیر اور تکبیرات بلند کرتے رہو، تکبیرات پڑھو۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ لوگ بازار میں نکلتے زور زور سے بلند آواز میں تکبیرات بلند کرتے، کیونکہ بازار میں لوگ خرید و فروخت میں تجارت میں بزی ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر سے محروم ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بازار میں جاتے اور زور زور سے تکبیرات پڑھتے تاکہ وہ لوگ جنہیں تکبیرات یاد نہیں ہیں یا کاروبار میں بزی ہو چکے ہیں وہ ان کی تکبیرات کو سن کر کے وہ بھی تکبیرات پڑھتے رہے۔ تو یہ 10 دن ہمیں تکبیرات پڑھنا ہے۔ تکبیرات پڑھنا ایسے نہیں کہ فرض نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، نہیں، کثرت سے آپ تجارت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، عورتیں پکا رہی ہیں، بچوں کو سلا رہی ہیں، جیسی بھی حالت میں ہو آپ کا زبان پر اللہ کی تکبیرات ہونی چاہیے، تحلیلات ہونی چاہیے، اللہ کی تسبیحات ہونی چاہیے، خصوصاً ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی ایک ذکر عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو سارے تکبیرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس ذکر کو کثرت سے کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک جلیل القدر عمل یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ کو استطاعت دیا ہے، وسعت عطا کیا ہے تو ان 10 دنوں میں مکمل 9 دن روزہ رکھیں، مکمل 9 دن روزہ رکھیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، ہم تمام کی بڑے مرتبے والی مائیں امہات المومنین بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشورہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشورہ و 3 ایام من کل شہر و اول 2 من الشہر والخمیس، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، یہ سنت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک مکمل روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہے ہم میں سے کوئی آج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بڑے مرتبے والی ہماری مائیں فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں یہ 9 دن مکمل روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بھی فرماتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے کبھی بھی 9 دن روزہ نہیں چھوڑا۔ ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، اور اس کے ساتھ ہر مہینے کی 3 دن کا روزہ 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی قمری تاریخ کے اعتبار سے 13 تاریخ کو 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہر مہینے کی پہلی پیر اور جمعرات کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور 9 ذی الحجہ تک 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک جس کو اللہ طاقت دیا ہے، وسعت عطا کیا ہے، سہولت عطا کیا ہے، طاقت دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان 9 دنوں میں وہ روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشر ذی الحجہ کی ابتدائی 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے، اور ہم بھی اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آدمی کے اندر 9 دن روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ضروری نہیں کہ پورے 9 دن رکھے، 2 دن رکھے، 4 دن رکھے، 6 دن رکھے، 8 دن رکھے، اگر مکمل 9 دن رکھتا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اگر 9 دنوں میں سے 2 دن بھی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم 1 روزہ ضرور رکھے، کم سے کم 1 روزہ ضرور رکھیں۔
اللہ کے نبی نے اس روزے کی تاکید فرمائی ہے اور بڑا اجر و ثواب بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن کا روزہ یہ ہر مسلمان پر رکھنا سنت ہے، ہر مسلمان کے لیے سنت ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورتیں ہو، بوڑھے ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، سب کے سب اس روزے کو رکھے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بڑا بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم عرفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا گیا۔ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اگر ہم 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا اجر دے گا، کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والتی بعدہ۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ اللہ بندوں کے گناہوں کی مغفرت کی کتنے بہانے اللہ نے بنائے ہیں۔ ابھی رمضان آیا تھا، رمضان میں ہم نے عبادتیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم نے سنی کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف، جو شخص رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ رات کا قیام کرتا ہے پچھلے تمام گناہ معاف، جو شخص رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، رات کا قیام بھی کرتا ہے اور شب قدر کی تاخ راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف، اور جو شخص رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ 9 روزے، 9 روزوں کے اگر نہیں رکھ سکتے تو ایک روزہ، عرفے کا دن کیا روزہ، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک دن روزہ رکھے گا عرفے کے دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بندہ عرفے کا ایک روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ایک دن بھوکا رہنے کا اجر و ثواب 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ اس کے باوجود، اتنا اجر سننے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ عرفے کے دن روزہ نہیں رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا محروم آدمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اگر طاقت اللہ نے عطا کیا ہے 9 دن پورا روزہ رکھیں، نہیں رکھ سکتے اگر کچھ کم بھی ہو جاتا ہے تو جتنے رکھ سکتے ہو رکھنے کی کوشش کریں، اگر کچھ بھی نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 1 دن کا روزہ ہرگز نہ چھوڑیں، ہرگز نہ چھوڑیں۔ اپنے بیویوں کو بھی بتائیں، بہنوں کو بھی بتائیں، ماؤں کو بھی بتائیں کہ وہ عرفے کا دن 9 ذی الحجہ کو، عید سے 1 دن پہلے والا دن، عید کل آئے گی تو آج کا دن روزہ رکھنا ہے، تو یہ 9 ذی الحجہ ہوگا، 10 ذی الحجہ کو عید ہوگی تو عید سے 1 دن پہلے والا جو دن ہوتا ہے وہ عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ جو اس دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال، پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ سے امید، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل جو بڑا عظیم ہے، بڑا پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے، خود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نزدیک سب سے باوقار اور سب سے عظمت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کا دن ہے۔ سب سے باوقار اور سب سے عزت والا اور سب سے پسندیدہ دن اگر اللہ کو کوئی ہے تو وہ قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یوم القر، یعنی اس کے بعد ایام التشریق کے دن ہے، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ دن ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کو پسند کیوں ہے؟ کیونکہ بندے، اللہ کے مومن بندے، مسلمان بندے اللہ کی رضا کے خاطر جہاں بدنی عبادت کرتے ہیں وہیں مالی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی دے کر کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
لیکن اس سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اندر بھی سنت بنایا ہے، اور جو شخص اس سنت کو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بڑا پسند کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قربانی یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور قدرت رکھنے والے پر ہر سال ایک جانور کی قربانی دینا سنت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سے ہر انسان پر، تم میں سے ہر گھر والوں پر سال میں ایک جانور کی قربانی دینا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس طاقت ہونے کے باوجود بھی، استطاعت ہونے کے باوجود بھی، قدرت ہونے کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں دیتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وعید سنائی ہے، اسے ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے، مال دے، استطاعت دے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہیلے بہانے کرتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں اپنی مالی عبادت کو پیش نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا فلا یحضر مصلانا، جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے، وہ عید کی نماز نہ پڑھیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، عیدگاہ کو آ کر کے عید کی نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، فلا یحضر مصلانا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ مصلی نہ آئیں، عیدگاہ نہ آئیں، عید کی نماز نہیں پڑھنے کا حق ہی نہیں رکھتا، جو قربانی نہ کرے اس کے لیے عید کیسی؟ سال میں ایک مرتبہ قربانی آتی ہے، اس میں بھی ہم 50 ہیلے بہانے کرتے ہیں، کوئی قرض کا بہانہ کرتا ہے، کوئی لون کا بہانہ کرتا ہے، کوئی بیٹیوں کا بہانہ کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ عجیب عجیب بہانے لوگ پیش کرتے ہیں۔ کیا بھی قربانی نہیں کر رہے؟ نہیں جی قرضے بہت ہے۔ کیا بھی قربانی نہیں کر رہے؟ جی بیٹی کی شادی کرنا ہے، عید کے فوراً بعد میں نے شادی رکھا ہے، شادی سے قربانی کا کیا لینا دینا؟ شادی سے قربانی کا کیا لینا دینا؟ بیٹی کی شادی پر 5 لاکھ خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے، 5,000 دے کر کے ایک حصہ نہیں دے سکتا، سال بھر تمہارے پاس تھا، اگر ہر سال اگر ہر مہینہ 100 روپے بھی اگر آپ نکال کر کے رکھتے تو 1200 روپے جمع ہو جاتے تھے آپ کے پاس، 1200 روپے جمع ہو جاتے۔ اسی طریقے سے اگر ہر مہینہ ایک 300 روپے اللہ کی راہ میں نکال کر کے رکھو گے تو آپ کو ایک حصہ تو آ جائے گا۔ ہم اپنی عیاشی کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم 2 لاکھ کی گاڑی میں گھومیں گے، 50 لاکھ کے گھر میں رہیں گے، 10 لاکھ کا گھر رہن ڈال کر کے رہیں گے، عیش و عیاشی کی زندگی بسر کریں گے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، اسلام کا معاملہ آتا ہے، مسجد کا معاملہ آتا ہے، مدرسے کی تعمیری کا معاملہ آتا ہے، تو اللہ کی قسم 50 بہانے بنانا بتاتے ہیں، 50 بہانے بتاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں اڑتے، اور پھر اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں راتوں رات کروڑپتی بنا دے۔ اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تمہیں دے گا، ایک ہاتھ دو گے تو دوسرا ہاتھ ملے گا۔ ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہی پسند نہیں کرتے، تو پھر اللہ تمہیں مال کیسے دے گا، عزت کیسے دے گا؟ اللہ کے بندو، سال میں ایک مرتبہ قربانی آتی ہے، سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مالی عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور ہم سال میں ایک مرتبہ بھی ایک جانور قربان نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ کیسی ہماری مسلمانیت ہے؟ اللہ کی راہ میں ایک حصہ نہیں دے سکتے، 3,500-4 ہزار روپے کا حصہ۔ وہی بیٹا اگر پوچھے تو ہم 1 لاکھ کی گاڑی دلائیں گے، 5 لاکھ کی گھڑی دلائیں گے، 2-2 ہزار روپے کے ہیڈ فون دلائیں گے، لیکن جب قربانی کے لیے مسئلہ آتا ہے تو 4,000 روپے ہمارے پاس نہیں ہے قربانی دینے کے لیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہماری مسلمانیت پر، اور پھر ہم مسلمان ہیں، تھوڑے سی مسلمانیت پر
شرم آنا چاہیے ایسے مسلمانوں کو جو سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دیتے. نعوذ باللہ. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، قربانی کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. دو چند باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے دن سب سے پہلا کام، عید کے دن سب سے پہلا کام عید کی نماز پڑھنا ہے. حدیثیں بہت سارے ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے دن سب سے پہلا کام عید کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد جا کر کے قربانی کا جانور ذبح کیا کرتے تھے. اور قربانی کا جانور ذبح کر کے قربانی کا گوشت پکا کر کے کھانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی کی سنت ہے. عام سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ عید کی نماز عرفے عید الفطر کے دن کھا کر کے جانا ہوتا ہے، عید الاضحیٰ میں آ کر کے کھانا ہوتا ہے، آ کر کے کھانا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. اللہ کے نبی عید کی نماز سے فارغ ہو کر کے گھر کو آتے، جانور ذبح کرتے اور اسی کا گوشت پکا کر کے کھایا کرتے تھے. اگر آج بھی کوئی یہ سنت کو ادا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کی قربانی کل ہے، پرسوں ہے، ترسوں ہیں، عید کے دوسرے تیسرے دن ہے تو وہ بیچارہ پھر 2 دن تک بھوکا نہ رہے، جو ملا وہ کھا لے. لیکن عید کی نماز سے پہلے کھا کر کے نہ جائیں بلکہ عید کی نماز کے بعد آ کر کے کھائیں. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، قربانی کرنے والا آدمی، گھر کے جتنے بھی افراد قربانی کر رہے ہیں، جتنے بھی افراد کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، ان کے لیے چاہیے کہ وہ یہ 10 دن اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے سر کے بال کو نہ کاٹے، داڑھی تو کبھی بھی نہ کاٹے، داڑھی تو کبھی بھی نہ کاٹے. ایسا نہیں کہ صرف 10 دن نہ کاٹے، گویا یوں سمجھو کہ یہ 10 دن ہمارے لیے پریکٹیکل ہے کہ تم جب 10 دن داڑھی چھوڑ سکتے تو اس طریقے سے زندگی بھر بھی چھوڑ سکتے. یہ عادت ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت ڈالنا ہے ہمیں کہ یہ 10 دن تو کم سے کم جس ایسے ہم نے چھوڑا ہے ایسے ہم زندگی بھر بھی داڑھی چھوڑ سکتے ہیں. صحیح ہے، چھوڑ سکتے ہیں، کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور ہمارے مسلمان ہیں نعوذ باللہ عید کے دن سب سے پہلے اللہ کے نبی کی اس عظیم سنت پر چھریاں چڑھائیں گے، چھریاں چڑھائیں گے. قربانی تو بعد میں ہوتی رہے گی. اجی قربانی کا ٹائم بعد میں ہے. خصاب 12 بجے آتا ہوں، بولا بیٹھ کو کیا کرنا، چلو جا کر کے کٹنگ بنا لے کو آئیں گے. کٹنگ کے ساتھ ساتھ داڑھی بھی منڈا لیا. نعوذ باللہ. جی داڑھی اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے. آج ہم نے اپنی پہچان کو بھلا دیا ہے. کبھی کسی ہندو کو دیکھے کہ وہ بغیر بوٹ کے آپ کو باہر نکلتا ہے، کبھی کسی سکھ کو آپ نے دیکھا کہ وہ بغیر پگڑی کے باہر نکلتا ہے. لیکن شرم ہے ہمارے مسلمانوں پر جو بغیر داڑھی کے باہر نکلتے ہیں اور پھر ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. داڑھی کے بغیر بھی کیسے مسلمان جی؟ داڑھی مسلمانیت کی پہچان ہے، اسلام کا شعار ہے، ہمارا جھنڈا ہے، ہماری علم ہے، ہمارا بنیاد ہے. داڑھی ہماری پہچان ہے. اللہ کے بندو داڑھی کبھی بھی نہ کاٹو. لیکن جو شخص قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ ناخن نہ کاٹے اور سر کے بال نہ کاٹے. یہ 10 دن قربانی ہو جانے کے بعد ناخن بھی کاٹے اور سر کے بال بھی کاٹے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے کاٹ لیا یا پھر بھول چک کر کے کاٹ لیا تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، اس پر کوئی فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ایک سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا ہے اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا. سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ من بہیمۃ الانعام. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں. اس آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. بہیمۃ الانعام سے مراد گائے، اونٹ ہیں، اونٹنی ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے. یہ قسم جانوروں کی ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کی قسم ہے. گائے کی قسم ہو سکتی ہے، گائے نہیں ہو سکتی.
گائے نہیں ہو سکتی. تو بھینس کی قربانی میں علماء کرام کا مختلف اختلاف ہے، لیکن جہاں تک قربانی جو جانوروں کی دینا ہے وہ جانور گائے اور بیل، میل فیمیل دونوں بھی ہیں. اسی طریقے سے بھیڑ اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی دینا سنت ہے. اور 4 قسم کے جانور، بھلے یہی جانور ہیں، گائے دے رہے ہیں، بھیڑ دے رہے ہیں، بکری دے رہے ہیں یا پھر اونٹ قربان کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ 4 قسم کے عیوب اگر اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ جانور بھی دینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ایسا جانور آپ نے بکرا خریدا ہے لیکن ایک آنکھ کا کانا ہے، آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، عیب ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ جانور اللہ کی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسرا جانور جو لنگڑا ہے، لولا ہے، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہے، لنگڑ کر کے چل رہا ہے، تو پھر وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جانور اتنا بیمار ہے، لاغر ہے، ہڈیاں نکل گئی ہیں، گوشت نظر ہی نہیں آتا، دیکھتے ساتھ ارے کیا بھئی ہڈیاں والا جانور لائے تمہیں. آدمی سامنے والا کہہ رہا یہ جانور ہے، یہ ہڈیوں کا بو ہوتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اگر ایسا لگتا ہے تو پھر جانور جائز نہیں ہے. قربانی کا جانور عیبوں سے پاک ہو، دیکھتے ہی آدمی کہے کہ بھئی ماشاءاللہ کیا جانور آپ نے خریدا ہے، ایسا ہو، دل کو لگے، ہٹا کٹا ہو، تندرست ہو، توانا ہو، عیوب سے پاک ہو، بیمار نہ ہو، ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اسی طریقے سے جانور تو ہم نے خرید لیا، 8 دن پہلے، 10 دن پہلے، 5 دن پہلے خریدا، کوئی سال بھر جانور کو پالتے آ رہے ہیں، قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہے، کھیت ہیں وہاں پر جانور رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جانور بھی ہم نے 3-4 مہینے پہلے چھوڑ دیا، لے جا کر کے سال بھر پہلے چھوڑ دیا کہ یہ جانور قربانی کے لیے ہی ہے، نہ تو اسے بیچا جائے گا، نہ اسے کاٹا جائے گا، نہ اسے ذبح کر کے کھایا جائے گا. قربانی کی نیت اس کے اوپر فکس ہو چکی ہے، لیکن وہ بعد میں اندھا ہو گیا، آنکھ پھوٹ گئی، بعد میں لنگڑا ہو گیا، چل رہا تھا، کسی کھڈے میں گر کر کے پیر ٹوٹ گیا، تو ایسا جانور قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ نے جب لیا تھا وہ صحیح سالم تھا، آپ نے جب نیت کی تھی وہ صحیح سالم تھا، لیکن بعد میں لنگڑا ہوا، بعد میں لولا ہوا، بعد میں اندھا ہوا، بعد میں زخم لگا، بعد میں جا کر کے سر پھوٹا، لیکن آپ کے پاس دوسرا جانور خریدنے کے لیے بھی طاقت نہیں ہے، تو آپ اسی جانور کو قربان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی کا جو وقت ہے، قربانی کا وقت بہت سارے لوگ یہاں پر اس میں بھی غلطی کرتے ہیں. قربانی کا جو وقت ہے یہ عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور عید کی نماز کے بعد سے شروع، عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی آدمی قربانی دے پھر اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خالو نے عید کی نماز سے پہلے جانور قربان کر دیا، قربانی دے دی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر تو ان کی قربانی ہوئی ہی نہیں، انہوں نے کیا بس ایک بکری کو ذبح کیا ہے، اپنے گھر والوں کو بکری کا جانور پیش کیا ہے، ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا. کون ہے؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو ہیں اور نبی کے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن عمل سنت کے خلاف ہے. اگر صحابی کا بھی عمل سنت کے خلاف ہے پھر وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، پھر وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا. عمل کی قبولیت کی سب سے عظیم شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. سنت کیا ہے؟ عید کی نماز کے بعد سے قربانی دینا ہے، لیکن صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی دی، اللہ کے نبی نے کہا یہ قربانی کا جانور نہیں ہے. تو آج سوچو ہم کتنے ایسے اعمال کر رہے ہیں جو سنت کے مخالف ہے، پھر وہ کیسے اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتے ہیں. صحابی کا بھی عمل ہے، اگر وہ سنت سے ٹکرا رہا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. تو میرے عزیز ساتھیوں، پھر اس کے بعد حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 سال کا مسنہ جانور تو نہیں ہے، لیکن 1 سال کی بکری ہے جو ابھی 2 دانت نہیں چھوڑی ہے، تو کیا اس کو قربان کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھی بات ہے، اس کو قربانی دے دو، لیکن یہ صرف تمہارے لیے ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، قربانی کا جانور صحیح سلامت ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ 2 دانت والا ہو. صرف بھیڑ یا دمبے
90 میں گنجائش ہے، اگر وہ 2 دانت والا نہیں ملتا ہے لیکن 1 سال پورا ہوتا ہے تب بھی اس کو قربانی دے سکتے ہیں. 2 دانت نہیں نکلے ہیں، 1 سال ہو چکا ہے تو اسے قربانی کے لیے وہ جانور جائز ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، قربانی کا جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ عید الاضحیٰ کا ایک دن، پہلا دن 10 ذی الحجہ کا یہ قربانی کا دن ہے اور یہ افضل دن ہے. کوشش کرو کہ قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن ہی اپنی جانور ذبح کیا جائے کیونکہ یہ افضل دن ہے. لیکن اس دن خصاب نہیں ملتا، جانور نہیں ملا یا کوئی اور بھی دشواریاں ہیں تو اس کے بعد جو ایام التشریق کے دن ہیں 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز تک آپ کے لیے وقت ہے. بہت سارے لوگ 12 ذی الحجہ تک ہی سمجھتے ہیں اور 10 ذی الحجہ کو اس میں ملا لیتے ہیں. نہیں، 10 ذی الحجہ چھوڑ دو. 10 ذی الحجہ یہ عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہی ہے. اس کے بعد ایام التشریق کے جو دن ہیں 11، 12 اور 13 کی مغرب کی نماز تک آپ کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ کو ٹائم ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں. یہ 4 دن قربانی کے ہیں. اسی طریقے سے قربانی کے لیے قربانی آپ دن میں بھی دے سکتے ہیں، رات میں بھی دے سکتے ہیں، دونوں جائز ہے. اکثر لوگ قربانی رات میں نہیں دیتے. بھئی قربانی رات میں کیسے؟ رات میں جانور ذبح نہیں کرنا. بعض لوگوں کے نزدیک رات میں جانور ذبح کرنا عیب مانا جاتا ہے، لیکن قربانی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے. اگر آپ کو دن میں خصاب نہیں مل رہا، رات میں مل رہا ہے، رات میں لے جا کر کے ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کے لیے دن اور رات دونوں کے دونوں برابر ہیں. اسی طریقے سے ایک بکرا، ایک بھیڑ، ایک دمبا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. پورے گھر والوں کی طرف سے. مثال کے طور پر گھر میں ایک آدمی کمانے والا ہے، بڑا بیٹا کما رہا ہے، گھر میں چھوٹی بہنیں ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، بیوی ہے، 6 بچے ہیں. ان سب کی طرف سے اگر ایک جانور ذبح کرتے ہیں تب بھی کافی ہے. تو ایک جانور ذبح کرتے ہیں کافی ہے پورے گھر والوں کی طرف سے. نہیں بھی گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، یہ بھائی بھی اچھا کماتا ہے، وہ بھائی بھی اچھا کماتا ہے، چاروں بھائی اچھا کماتے ہیں اور چاروں بھائی کے پاس اتنی طاقت ہے وہ الگ الگ قربانی دے سکتے ہیں، تو پھر وہ الگ الگ قربانی کرے، الگ الگ قربانی کرے، کیونکہ اللہ نے انہیں طاقت دیا ہے. سال میں 1 مرتبہ تو بھی اپنی مالی قربانی کو اللہ کے دربار میں پیش کرے. اسی طریقے سے بھئی ایک جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے لیکن پورے گھر والوں کا شوق ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی دے، لیکن طاقت اتنی نہیں ہے کہ 15-16 ہزار کا بکرا خرید کر کے لائے. 4,000 کا ایک حصہ بھی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. ایک آدمی کی طرف سے بھی کافی ہوگا، پورے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی ہوگا. گھر کا جو بڑا آدمی ہے اس کا نام لکھا دے، اللہم تقبل عن عبد الرحیم وعن آل عبد الرحیم. اے اللہ اس جانور کو، اس حصے کو عبد الرحیم اور عبد الرحیم کے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما. تو جہاں ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے وہیں پر ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے. تو اللہ کے بندو پورے گھر والوں کی طرف سے کم ایک حصہ تو بھی دینے کی کوشش کرو. یہ بھی نہیں دے سکتے تو بڑے افسوس کی بات ہے. اسی طریقے سے گائے میں 7 حصے، اونٹ میں 7 حصے اور 10 حصے دونوں بھی جائز ہے. اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، گائے میں 7 حصے دینا ہے یہ تو پتا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن اگر کوئی گائے میں 3 حصے دینا چاہتا ہے، بھئی 3 آدمی کافی ہے، ہم 3 آدمی مل کر کے گائے دینا چاہتے ہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. حصے زیادہ نہیں ہونا ہے، 7 سے زیادہ نہ ہو. 7 سے اگر کم ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھئی 7 حصے نہیں ہو رہے، نکو چھوڑو گائے دینا نکو. نہیں، 3 حصے بھی دے سکتے ہیں، 4 بھی دے سکتے ہیں، 5 بھی دے سکتے ہیں. نہیں بھئی ہم 3 بھائی ہیں، کئی کو باہر والے کو ساتھ میں ملا لینا، ہم تینوں مل کر کے 3 حصے کے بجائے تینوں مل کر کے ہم گائے کو ذبح کر لیتے ہیں، 3 ہی حصے کافی ہے تو کافی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 3 حصے، 4 حصے، 5 حصے کم ہو سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہونا ہے. لیکن اونٹ میں 7 اور 10، 7 سے زیادہ 10 بھی کر سکتے ہیں اور 7 بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے خسی شدہ جانور بھی جائز ہے، یعنی جو جانور خسی والا ہوتا ہے وہ بھی جائز ہے، ذبح کر سکتے ہو. غیر خسی والا جانور بھی جائز ہے، اس کو بھی ذبح کر سکتے ہو. اسی طریقے سے قربانی کرنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کرے، جانور خود ذبح کرے، مول صاحب کے آنے تک انتظار نہ کریں. ارے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے تو ہم کیا جہاد کریں گے جی؟
ذرا سوچ کر کے دیکھو، ایک جانور ذبح نہیں سکتے تو ہم کیا اللہ کی راہ میں لڑ کر کے اپنے گردن کو کٹائیں گے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ساتھی ہیں جو خون کو دیکھتے ہیں تو چکرا جاتے ہیں؟ یہ بھی کوئی مردانگی ہوئی یار؟ جانور خود ذبح کرو۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے 65 جانوروں کو قربانی ذبح کیا، 65 جانور ذبح کیا ہے، 65 جانور اللہ کے نبی۔ اور یہاں تک بھی بتاتا چلوں، اگر آپ کی عورتیں اتنی دلیر ہیں، اتنی طاقتور ہیں اور اتنی دلیر ہیں کہ وہ اپنا جانور خود ذبح کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے ہاتھ سے جانور ذبح کراؤ، اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے ہاتھ سے جانور ذبح کراؤ، تاکہ عورتوں کے دلوں سے ڈر نکل جائے۔ اور یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی سنت تھی، صحابہ کی سنت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ جانور کو ذبح کریں، قربانی کا جانور ذبح کریں۔ اور ہماری عورتیں آج ہیں، اگر کچن میں کاکروچ بھی آ جائے تو چیخیں مار کر کے روڈ پر نکل جاتے ہیں۔ یہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، وہ اپنا جانور خود ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ کے لیے اگر آپ اس سنت کو ذبح کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، پہلے تو آپ خود ذبح کریں۔ اگر آپ کا ذبح کرنا اچھی نہیں لگتا، آپ اپنی بیوی کے ہاتھ سے ذبح کرائیں، بیٹی کے ہاتھ سے ذبح کرائیں، بہن کے ہاتھ سے ذبح کرائیں۔ یہ بھی صحابہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، دو باتیں آخری میں، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، جانور جب ذبح کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ بڑی لمبی لمبی دعائیں بتلاتے ہیں۔ آدمی وہ دعائیں نہیں پڑھنے کی وجہ سے، یاد نہیں ابھی کیا کروں، وہ یاد نہ ہونے کی وجہ سے جانور ذبح نہیں کرتا۔ اتنی لمبی لمبی دعائیں، ارے بھائی کہاں جانور ذبح نہیں، یعنی لمبی دعائیں یاد نہیں ہونے کی وجہ سے جانور ذبح نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھوٹی دعا کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، کافی ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر ذبح کر دو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ساری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے خریدے، ہٹے کٹے مضبوط تندرست توانا بکرے تھے، بڑے بڑی سینگوں والے بکرے تھے۔ سینگیں والے کوشش کریں کہ بڑے بڑی سینگیں والے بکرے بھی خریدنے کی کوشش کریں۔ ہم جانور خریدتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ جانور ہے یا کیا ہے، سینگ ہی نہیں رہتی جانور کی، تو سینگ والا جانور خریدے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ذبح کیا تھا وہ موٹا تھا، تازہ تھا، صحت مند تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سینگوں والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو زمین پر لٹایا، قبلے کی طرف رخ ہونا ہے، اس کے پہلو پر اپنا گھٹنا رکھے، گردن کو ایک ہاتھ سے پکڑے، بائیں ہاتھ سے پکڑے، اور سیدھے ہاتھ سے یہ کہہ کر کے ذبح کریں۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہم تقبل عن محمد وعن آل محمد، ایک جانور۔ دوسرا جانور کیا ذبح کیا؟ اللہم تقبل عن محمد عن آل محمد وعن امت محمد، اے اللہ یہ جانور کو تو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کی پوری فیملی کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کی طرف سے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو پوری امت کی طرف سے، اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا، ہمارے لیے ضروری نہیں۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے نام کی قربانی نہیں دیتے، اللہ کے نبی کے نام کی قربانی دیتے ہیں، جبکہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قربانیوں کے محتاج نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، ہم ہمارے قربانیوں کے محتاج ہیں۔ آپ قربانی دو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، بکرے کے ہل بال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اللہ کے نبی کے لیے نہیں، پہلے آپ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگے، اپنے گناہوں کے لیے قربانی دے، اپنے گناہوں، اپنی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول کرائے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا، اگر کوئی آدمی اپنے سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی دینا چاہتا ہے تو 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے جانور کے اندر ان کو بھی داخل کر لینا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم تقبل عن محمد وعن آل محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اے اللہ یہ جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی کی طرف سے، اور فیملی میں اس وقت کچھ لوگ زندہ بھی تھے، کچھ لوگ گزر بھی گئے تھے۔ امت کی طرف سے بھی کہا اللہ کے نبی نے، امت میں اس وقت کچھ لوگ زندہ بھی تھے، کچھ لوگ گزر بھی گئے تھے، تو آپ
آپ جو جانور ذبح کر رہے ہو اسی جانور کی نیت میں آپ یہ بھی نیت کرتے ہو کہ اللہ اس جانور جو میں ذبح کر رہا ہوں پورے گھر والوں کی طرف سے اس میں میرے والدین کو بھی شامل فرما, میرے دادا دادی کو بھی شامل فرما, نانا نانی کو بھی شامل فرما. تو آپ جتنے بھی گروہ گزر گئے ہیں ان سب کی نیت کر کے پورے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما کر کے جانور ذبح کریں گے تو ان کے طرف سے یہ جانور, ان کے لیے بھی یہ جانور نیت کے مطابق ان کے لیے بھی یہ جانور قبول فرما دیا جائے گا. پہلی نہیں بات. دوسری بات یہ ہے, نہیں بھائی اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے, میں ہر ایک کی طرف سے الگ الگ جانور ذبح کروں گا. تو آپ اگر آپ کے جو لوگ گزر گئے ہیں انہوں نے نیت کیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد بھی میری قربانی کا سلسلہ جاری رکھنا, یہ وصیت کیا ہے, تو آپ کو قربانی کو جاری رکھیں گے. وصیت ہے آپ کے والد کی, والدہ کی, دادا کی کہ بھئی تم جب تک رہو میرے طرف سے بھی قربانی دینا ہے, تو پھر آپ کو وہ قربانی دینا ضروری ہے, قربانی دینا ضروری ہے. نہیں وصیت نہیں کیا تھا, بس آپ کو اللہ نے مال دیا ہے, آپ ان کے طرف سے بھی الگ جانور قربانی دینا چاہتے ہو ماں باپ کی طرف سے, تو پھر وہ جانور قربانی کا نہیں بلکہ صدقے میں شمار ہوگا. اور اس جانور کا ٹکڑا بھی آپ نہیں کھائیں گے, پورا جانور اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے, پورا جانور اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے. ہاں وہ جانور جس جانور میں آپ نے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی نیت کی تھی اس جانور کا کھا سکتے ہو, لیکن جو جانور خاص طور پر اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے نام سے دینا چاہتے ہو تو پھر وہ جانور نہیں کھایا جائے گا, وہ پورے کا پورا اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہوگا. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں, قربانی کا جو گوشت ہے یہ غیر مسلموں کو بھی دینا جائز ہے. غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے, آپ کا دوست ہے, آپ کا کلیگ ہے, ساتھ میں کام کرتا ہے, آپ غیر مسلم کو بھی قربانی کا جانور دے سکتے ہیں. وہ لوگ بڑے شوق سے پوچھتے ہیں بھائی قربانی کا جانور ہمیں بھی دینا, بریانی پکائے تو لا کر کے ہمیں بھی کھلانا. قربانی کے جانور ان کے اندر بھی ایک عزت ہے, قربانی کی ایک عزت ہے ان کے پاس بھی, وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں. تو قربانی کا جانور غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, گوشت دے سکتے ہیں, بریانی پکا کر کے دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جانور ذبح ہو جانے کے بعد میرا جو پڑوسی ہے, جو یہودی ہے, اس کو لے جا کر کے دینا. وہ اس سے زیادہ, کیونکہ وہ پڑوسی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے, پڑوسی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے, تو پڑوسیوں کو بھی دے, رشتہ داروں کو بھی دے. اگر بہت زیادہ بچ گیا ہے تو آپ فریج میں جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو, مہینہ بھر کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بہت زیادہ گوشت ہو گیا ہے, سب کے سب کاٹ رہے ہیں, سب کے سب بانٹ رہے ہیں, آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ کاٹ سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا, اس سال بہت سارے غریب آ گئے تھے, بہت غریب آ گئے, بہت فقراء آ گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں قربانی کا جانور 3 دن سے زیادہ گھر میں نہ رکھے, یعنی 3 دن کا کھا سکتے ہو, 4تھے دن نہیں رہنا, بانٹ دینا ہے, کیونکہ بہت زیادہ غریب آ گئے تھے, بہت زیادہ فقیر آ گئے تھے. پھر دوسرے سال دیکھا تو غریب اور فقراء کی کمی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو چاہے بانٹے, جس کو چاہے جمع کر لے. تو اگر آپ کو رشتہ دار بہت ہیں, دوست بہت ہیں, پڑوسی ہیں, بہت سارے لوگ کاٹتے نہیں ہیں, تو آپ اگر بانٹ دینا چاہتے ہیں تو بانٹ دیں, نہیں کچھ جمع کر کے رکھ لینا چاہتے ہیں تو جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ بھئی سال بھر آئندہ سال تک یہی کھاتے رہیں گے. بھئی کچھ جتنا ہو سکے اتنا جمع کریں گے, پورا نہیں. اس کو رشتہ داروں کو بھی دینا ہے, غریبوں کو بھی دینا ہے, دوست و احباب میں بھی اس کو تقسیم کرنا ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, لیکن وقت زیادہ لیا ہوں, صدر صاحب سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ مسائل تھے جس کو بیان کرنا ضروری تھا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.